إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے درس حدیث کا جو سلسلہ شروع کیا، اس سلسلے کی یہ تازہ کڑی ہے، اور ہمیں اس بات پر بے حد خوشی ہے کہ ہمارے احباب اور حدیث کے چاہنے والے، اللہ کے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ایک بڑی تعداد میں اس درس میں شرکت کرتے ہیں اور شیئر کر کے دوسروں تک اسے پہنچاتے بھی ہیں۔ اس طرح سے اس کا فائدہ عام ہوتا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی کے وہ لمحات سب سے زیادہ قیمتی ہیں، سب سے زیادہ اہم ہیں، جن لمحات کو ہم اللہ کی اطاعت میں گزاریں، اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کا اہم حصہ ہے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، اس بات کا بیان کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے اور کوئی بات کہنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو علم عمل اور قول سے مقدم ہے، وہ پہلے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ درس کا یہ سلسلہ علم ہی کو پھیلانے، علم ہی کو پہنچانے اور علم ہی کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ اور جو ہمارے ساتھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو شیئر کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، وہ علم کے پھیلانے میں یقیناً حصے دار ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے درس سے متعلق ہے۔ کل ہم نے مقدمہ پڑھا تھا، اور مقدمہ میں ایک قابل قدر حصے تک گزر چکے تھے۔ الحمدللہ ہم مقدمہ میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ ایسی اہم کتاب ہے کہ مبتدی طالب علم اس سے مدد حاصل کرے گا، اور جو طالب علم منتہی ہو چکا ہو، آخری درجات میں پہنچ چکا ہو، وہ بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، اور ہم نے ہر حدیث کے آخر میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اس حدیث کو کن کن اماموں نے اپنی کتابوں میں تخریج کی ہے، کن لوگوں نے، کن اماموں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اسے لکھا ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا؟ اماموں کا نام کیوں لیا؟ کتابوں کا نام کیوں لیا؟ امت کی خیر خواہی کے غرض سے۔ ظاہر بات ہے حدیث ذکر کرنے کے بعد صرف درجہ بیان کرنے پر اکتفا کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے،
لیکن اگر کوئی مزید تلاش کرنا چاہتا تو مشقت کے ساتھ اس کتاب تک پہنچتا جس میں اس کی پوری تفصیلی سند ہے. لیکن جب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اسے امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا فلاں امام نے، ابھی جیسے اس کی تفصیل آئے گی، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، تو پھر اس کتاب تک ہم بآسانی پہلی فرصت میں پہنچ جاتے ہیں اور ایک طرح سے ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے. اگر حدیث کی ان کتابوں میں رہتا ہے جن محدثین نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں صرف صحیح احادیث کا ذکر کریں گے، تو نام سن کر کے ہی اطمینان ہو جاتا ہے. اگر ایسی شرط نہیں ہے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ درجہ بیان کر دیتے ہیں، اس کے قوت یا ضعف کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں. تو انہوں نے ہر حدیث کے بعد بتایا ہے کہ یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، کیا اس کا طریقہ رکھا ہے. حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اخرجہ السبعہ، اسے 7 اماموں نے اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اب یہ 7 کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ گنتی ذکر کر دیتے ہیں، تو وہ یہ اصطلاح بتا رہے ہیں کہ میں جب کہوں گا 7 لوگ، 7 لوگوں سے ہماری مراد کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں 7 لوگوں سے ہماری مراد ہوگی امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ. یعنی جو کتب 6 مشہور ہے، 6 کتابیں، ان کے ساتھ امام احمد. اگر ان 7 کتابوں میں ہے تو کہہ دیں گے 7، مختصر کرنے کے مقصد سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث کی 7 کتابوں میں موجود ہے. اگر وہ امام احمد کے یہاں نہیں ہے، باقی کتابوں میں ہے، تو کہہ دیں گے 6 لوگوں، تو باقی 6 مراد ہوں گے. اچھا، یہاں ایک بات یاد رہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی حدیث جب ذکر کرتے ہیں تو حدیث کس کتاب میں ہے یہ بھی ذکر کرتے ہیں. ان کتابوں کے درجات اور مراتب ہیں. ظاہر بات ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اعلیٰ مرتبے پر ہے. اگر کوئی حدیث بخاری میں ہو اور ہم صرف صحیح مسلم کہیں، بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور ہم صرف کہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے، تو یہ عیب ہے محدثین کے یہاں. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے کہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے تو طاقت اور بڑھ جاتی، اطمینان اور بڑھ جاتا. تو آپ نے صرف مسلم کہہ دیا تو سننے والے کو یہ نہیں معلوم کہ بخاری میں ہے بھی کہ نہیں ہے یا صرف صحیح مسلم میں ہے، تو اس کو وہ طاقت نہیں ملے گی جو دونوں میں ہے. اسی طرح سے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، ایک آدمی آ کے کہتا ہے ابو داؤد میں ہے، بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، تو ادنا کتاب کا نام لیتا ہے جبکہ وہ اعلیٰ کتاب میں موجود ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر اعلیٰ کتاب میں موجود ہو تو اعلیٰ کتاب کا نام لینا چاہیے، ادنا کا نہیں، کیونکہ اس میں زیادہ اطمینان ہے. تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جب 7 کہیں گے تو یہ 7 امام ہوں گے کتب 6 کے ساتھ میں امام احمد. اور جب 6 کہیں گے تو امام احمد کے علاوہ باقی 6 ہوں گے. اور اس کے بعد میں جب 5 کہیں گے تو بخاری اور مسلم چھوڑ کے باقی 5 ہوں گے. کون ہوں گے باقی 5؟ کون ہوئے؟ سنن 4 یعنی سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور امام احمد. تو جب 5 کہیں گے تو سنن 4 اور امام احمد. اور جب 6 کہیں گے تو سنن 4 اور صحیحین. اور جب 7 کہیں گے تو سنن 4 اور صحیحین اور احمد. اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کبھی کبھی میں 5 کہنے کے بجائے ایسا بھی کہوں گا 4 و احمد، 4 اور احمد نے. یہ اس لیے تاکہ ایک ہی انداز نہ رہے، انداز کبھی کبھی بدل بھی جایا کرے. کبھی 5 کہہ دیں گے اور کبھی کہہ دیں گے 4 اور احمد. اور کبھی کبھی یہ ہو گیا جب کہیں گے 5، اور جب کہیں گے 4، جب کہیں گے 4 تو سنن 4 مراد ہوگی. شروع کے 3 چھوڑ دیجئے، امام احمد، بخاری اور مسلم چھوڑ دیجئے. باقی 4 میں اگر وہ حدیث موجود ہے تو کہیں گے 4. اور اس کے بعد جب کہیں گے 3، جب 3 کہیں گے
تو اس موقع پر ابن ماجہ کو بھی چھوڑ دیجئے نیچے سے، اور اوپر صحیحین کو اور احمد کو چھوڑ دیجئے، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ 3 کہیں گے تو یہ 3 محدث مراد ہوں گے۔ اور جب کہیں گے متفق علیہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں، اور کبھی کبھی میں ایسا کروں گا کہ متفق علیہ کہہ دوں گا جبکہ حدیث بخاری مسلم کے علاوہ میں بھی ہوگی اور ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں جب حدیث آ جائے جسے امت نے قبول کر لیا ہے تو پھر باقی کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ مزید قوت یقیناً ملتی ہے لیکن ضرورت نہیں رہتی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر حدیث ان کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہوگی تو میں اسے وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ جیسے اگر حدیث حاکم کے یہاں ہے، ابن حبان کے یہاں ہے، امام ابن خزیمہ کے یہاں ہے، مسند ابی یعلا میں ہے، مسند شافعی میں ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں۔ حدیث کی کتابیں اتنی ہی نہیں ہیں، 7 ہی کتابیں نہیں ہیں، بہت کتابیں ہیں حدیث کی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی اور کتاب سے حدیث لے کے آؤں گا، لکھوں گا، ذکر کروں گا تو میں اسے باقاعدہ نام لے کر کے اسے بیان کر دوں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کی اس کتاب کا نام رکھا ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ یہ اس کتاب کا نام رکھا ہے۔ بلوغ کے معنی ہوتا ہے پہنچنا، اور المرام کے معنی ہوتا ہے مقصد اور مطلب۔ ادلۃ الاحکام یعنی شرعی احکام کے دلیلوں تک پہنچنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ دلیلوں تک پہنچنا جو ہمارا مقصد ہے، اس مقصد تک رسائی کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ کتاب تالیف کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دعائیہ کلمات پر اپنا مقدمہ ختم کر دیتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ اسألہ اللہ یجعل ما علمنا علینا وبالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا، اللہ اسے ہمارے اوپر وبال نہ بنائے۔ علم اگر بندہ سیکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں نعمت ہے، اور اگر علم سیکھتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو گویا یہ اس کے اوپر وبال ہے۔ شیطان یہاں آتا ہے بعض لوگوں کے پاس اور کہتا ہے کہ علم نہ سیکھو، بہت جو ہے علم سیکھنے کے بعد تمہاری ذمہ داری بڑھ جائے گی، نہیں سیکھو گے تو ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ایسی صورت میں علم سے اعراض کرنے کا بھی گناہ پڑے گا، علم سے اعراض کا بھی ایسی صورت میں گناہ پڑے گا۔ آصفین، مجھے افسوس ہے ایک ارجنٹ فون آ گیا، اور بعض ایسے فون آتے رہتے ہیں جو دقت پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال اسے جواب دینے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے درس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ کبھی کبھی شیطان آتا ہے اور اس طرح وسوسہ دلاتا ہے کہ علم نہ سیکھو تو ذمہ داری نہیں ہوگی، علم ہو جائے گا تو ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، ڈبل جرم ہو جائے گا۔ آپ نے علم سیکھا بھی نہیں اور آپ عمل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، دو آپ کی ذمہ داری۔ علم سیکھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ تو اگر کوئی شخص علم سیکھ لیتا ہے اور عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو کم سے کم ایک حکم پہ عمل کر لیا، لیکن جس شخص نے علم بھی نہیں سیکھا، اس کے مطابق عمل بھی نہیں کیا، تو دو غلطی اس کے یہاں ہے، دو حکموں کی نافرمانی اس کے یہاں ہے۔ تو شیطانی وسوسے سے بچتے رہیں، شیطان ہر طرف سے آتا ہے۔ اس کے بعد میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دعا کرتے ہیں وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہے، جس میں اس کی خوشنودی ہے۔ اب اس طرح سے یہ مقدمہ تمام ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اصل کتاب شروع ہو جاتی ہے، جس کتاب کا نام ہے کتاب الطہارہ۔
طہارت کے مسائل کا بیان، کوئی بھی فقہ کی کتاب ہو یا اسی طرح سے حدیث کی وہ کتابیں جو فقہی ابواب پر تصنیف کی گئی ہیں، وہ کتابیں جو فقہی مسائل کے لیے لکھی گئی ہیں جن کو سنن کہا جاتا ہے، تو وہ کتاب الطہارہ سے شروع کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دین دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک علمی باتیں ہیں اور ایک عملی باتیں ہیں۔ علمی باتوں کا دوسرا نام ایمانی باتیں یا عقیدے کی باتیں یا توحید کی باتیں۔ تو فقہی کتابوں میں یا سنن کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ ایک مستقل علم ہے جسے فقہ اکبر کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر لکھی جس میں عقیدہ کے مسائل کا بیان کیا، اور یہ فقہ جس میں عملی مسائل ہیں طہارت کے، صلاۃ کے، صوم کے، تو ان کو عام فقہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے کلمہ کا اقرار، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ 2 باتوں کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایمانیات ہے، اور اس کی پوری بحث عقیدے کی کتابوں میں، ایمان کی کتابوں میں، توحید کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں پہلا فریضہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا فریضہ ہے صلاۃ، جسے نماز بھی کہتے ہیں، صلاۃ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد صوم، اس کے بعد حج۔ تو کلمہ شہادت کے بعد یہ 4 ارکان ہیں۔ تو پہلا رکن کسی بھی شخص پر مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صلاۃ ادا کرے، اور صلاۃ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ طہارت نہ کی جائے، غسل کیا جائے، وضو کیا جائے، اس کے بعد صلاۃ ادا کی جائے گی۔ مفتاح الصلاح الطہور، صلاۃ کی کنجی طہارت ہے، طہارت یہ صلاۃ کی کنجی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم صلاۃ کے لیے قیام کرنا چاہو تو اپنے ہاتھوں کو دھو، اور اپنے چہرے کو دھو، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہ وضو کا حکم اور طہارت کا حکم قرآن پاک میں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا۔ اگر کوئی شخص حدث کے ساتھ ہے، اس کے ہاں حدث موجود ہے، یعنی بے وضو ہے، اسے وضو کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صلاح قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ تو یہ طہارت چونکہ صلاح سے پہلے ضروری ہے، تو یہ سب سے پہلا عملی مسئلہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، ایک شخص آئے اور کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اسے کہیں گے ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہو، اب کلمہ کا اقرار کرو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ 2 باتوں کی گواہی دو، اس بات کی گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوں گی۔ تو اور دوسری اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں۔ آپ اللہ کا رسول مان لو، آخری رسول، اور اللہ کی عبادت کا اقرار کر لو۔ 2 باتوں کے اقرار کرنے کے بعد آپ 2 باتوں کا اقرار کرنے کے بعد آپ مسلمان ہو جاؤ گے، اور مسلمان ہوتے ہی کہیں گے چلو بھائی آپ غسل کرو، اور چلو آپ کو وضو سکھاتے ہیں، وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد صلاۃ ادا کرو۔ ظہر کے وقت میں مسلمان ہوا ہے، چلو ظہر ادا کرو۔ عصر کے وقت میں مسلمان ہوا ہے، چلو عصر ادا کرو۔ فوراً صلاح کی ذمہ داری ہے، اور صلاۃ کے لیے طہارت کا علم حاصل کرنے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے حدیث کی کتابوں میں کتاب الطہارہ سے شروع کرتے ہیں۔
اب طہارت کے مسائل میں کن کن باتوں کا بیان آئے گا، کون کون سے ابواب آئیں گے؟ اس میں آئے گا باب المیاہ، پانی کا بیان، کس طرح کے پانی سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ باب الآنیہ، برتنوں کا بیان، کس طرح کے برتن کو وضو کا پانی رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باب آئے گا باب ازالت النجاسہ و بیانہا، کہ کوئی بھی نجاست اور گندگی کو کیسے زائل کریں گے، اور نجاست کون کون سی چیزیں نجس ہیں، کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں۔ پھر اس کے بعد آئے گا باب الوضو، وضو کرنے کا بیان۔ پھر اس کے بعد آئے گا باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کا بیان۔ پھر اس کے بعد آئے گا باب نواقض الوضو، ان چیزوں کا بیان جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آئے گا باب آداب قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے کیا آداب ہیں۔ پھر اس کے بعد باب الغسل و حکم الجنب، غسل کا بیان آئے گا اور جنابت کے مسائل ذکر کیے جائیں گے، کس وجہ سے غسل ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیمم کا بیان آئے گا اور اس کے بعد حیض کا بیان آئے گا۔ اس طرح سے کل 10 ابواب یہ طہارت کی کتاب میں آتے ہیں۔ کتاب الطہارہ میں کل 10 ابواب آتے ہیں۔ پہلا باب آتا ہے باب المیاہ۔ تو باب المیاہ میں کتاب الطہارہ میں جاتے ہیں۔ طہارت کا مطلب ہم سمجھ لیں، طہارت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، جن آیات کے ذریعے رسول بنایا، اسی میں طہارت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کی طہارت کا اہتمام کیجئے، پاکی کا اہتمام کیجئے۔ طاہر، تو طہارت کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طہارت بہت پسند ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو طہارت بہت پسند ہے۔ طہارت پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ کسی بھی عمل سے پہلے آپ صاف کر لیتے ہیں، گندگی کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آراستگی اختیار کرتے ہیں۔ پہلے عطر نہیں چھڑکتے ہیں، پہلے گندگی صاف کرتے ہیں، پھر عطر چھڑکتے ہیں۔ پہلے غسل کر لیتے ہیں تاکہ میل کچیل نکل جائے، اس کے بعد صاف ستھرا کپڑا پہنتے ہیں۔ تو اس لیے طہارت اور پاکی پہلے ہونی چاہیے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں طہارت معنوی اور ایک کو کہتے ہیں طہارت حسی۔ طہارت حسی جو محسوس ہے، بدن کی طہارت، کپڑے کی طہارت، زمین کی طہارت، نجاستوں کو ختم کرنا، یہ طہارت حسی ہے۔ اور طہارت معنوی اس سے اعلیٰ ہے۔ طہارت معنوی ہے قلب کی طہارت، دل کی طہارت، دل کی پاکی، شرک سے دل کی پاکی، نفاق سے دل کی پاکی، شک و شبہ سے دل کی پاکی، منافقت سے دل کی پاکی، کینہ کپٹ سے دل کی پاکی، حسد اور بغض سے دل کی پاکی، ان تمام چیزوں سے دل کی پاکی یہ معنوی طہارت ہے، اور معنوی طہارت کا درجہ بڑا ہے ظاہری طہارت کے مقابلے میں۔ لا الہ الا اللہ بندہ پڑھ کے جب ایمان لاتا ہے تو شرک کو جب چھوڑ دیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا انما المشرکون نجس، کہ شرک کرنے والے یہ ناپاک ہیں۔ یہ نجاست معنوی ہے، حسی نہیں ہے۔ اگر کسی مشرک سے ہاتھ ملائیں تو ہاتھ کو صابن سے دھونے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت کورونا کے وقت دھونے کی ضرورت ہے، کسی بھی مشرک یا مومن کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملانا چاہیے اس وقت کورونا کی مصیبت میں۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے سب کو نجات عطا فرمائے، کیونکہ اس ہاتھ ملانے سے یہ مصیبت یا یہ وائرس آگے بڑھتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائے گا،
اور حالات اپنے معمول پہ آئیں گے. تو بہرحال اگر مشرک سے ہاتھ ملانے کی ضرورت پڑے، کافر سے ہاتھ ملانے کی ضرورت پڑے اور آدمی ہاتھ ملاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہاتھ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مشرک کی نجاست معنوی نجاست ہے، وہ اس کے روح کی نجاست ہے، اس کے قلب کی نجاست ہے، وہ ظاہری نجاست نہیں ہے، اس لیے دھونا ضروری نہیں ہے. تو ہم یہ جانیں کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، معنوی اور حسی. ایسے بھی طہارت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، حسی اور معنوی. تو تمام طرح کے برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر لینا یہ طہارت معنوی ہے، اور تمام طرح کی ظاہری آلائشوں اور گندگیوں سے پاک کر لینا یہ حسی طہارت ہے. تو یہاں پر جب گفتگو ہوگی فقہ کے کتاب میں، حدیث کی جو عملی مسائل سے متعلق حدیث کی کتاب ہو، تو وہاں پر جب بات ہوگی طہارت کی تو یہ طہارت حسی کی بات ہوگی. اس کے بعد میں طہارت کا باب شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے جس مسئلے کا بیان ہے وہ ہے باب المیاہ. میاہ یہ پانی کو کہتے ہیں، ماء کے معنی پانی، میاہ اسی کی جمع ہے. تو پانی تو ایک چیز ہے، اس میں جمع لانے کیا مسئلہ ہے؟ اس میں جمع اس لیے لایا جاتا ہے کیونکہ قسم قسم کے پانی پائے جاتے ہیں، تو ان کی انواع و اقسام کو دیکھ کر کے، یا جہاں سے وہ پائے جاتے ہیں، بارش کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، تو پانی مختلف جگہوں سے ملتے ہیں. ان ساری جگہوں کا خیال کر کے اسے پانی جمع استعمال کیا گیا. پانی حقیقت میں بہت قیمتی چیز ہے. اللہ نے دنیا کی ساری چیزیں اسی پانی سے بنائی ہیں، اور اتنا ہی پانی سستا بھی ہے. اللہ نے پانی کا اتنا وافر انتظام کر دیا ہے، اتنا انتظام کر دیا ہے کہ ہر جگہ اللہ کے فضل و کرم سے پانی میسر ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ یقیناً پانی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت قیمتی ہے اور بہت سستا بھی ہے، بہت مہنگا بھی ہے، بہت سستا بھی ہے. اسی بنیاد پر فقہائے کرام نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے. فقہا کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص صحرا میں ہے اور اس کے پاس ایک بوتل پانی ہے، جو شہر میں اگر وہ آئے تو 1 ریال میں وہ بوتل مل جائے گا، لیکن صحرا میں وہ پانی وہ 1 ریال کا نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے شہر آ کر اسے حاصل کرنے کے لیے اگر کرایہ پر گاڑی کر کے آنا ہو تو اس 1 بوتل پانی کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں اس کا کتنا خرچ ہو جائے گا. کون اس کے لیے تیار ہوگا، یا وہ فون کر کے گاڑی بلائے گا یا آئے گا. تو کیا وہاں پر صحرا میں ایک شخص کے پاس ایک ہی بوتل پانی ہے اور پانی کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہے، ایک شخص آتا ہے ظالمانہ طور پر اس سے وہ پانی چھین لیتا ہے، اس کے بدلے اسے 1 ریال تھما دیتا ہے. وہ اپنا مسئلہ قاضی کے پاس اگر لے جائے کہ اس نے 1 ریال اس کی قیمت مجھے دے دی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اس کی قیمت ادا کر دی اور مجھ سے پانی چھین لیا، تو کیا اس کو حق تھا کہ میں نے تو قیمت دے دی ہے؟ یا وہ نکال کے برباد کر دیا، اس کا بدلہ خالی 1 ریال دے دے گا تو ہو جائے گا؟ یا اس موقع پر اس کی ساری قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا کہ وہاں 50 ریال کا بنے گا کہ 100 ریال کا بنے گا کہ 500 ریال کا بنے گا. اس صحرا میں پانی حاصل کرنے کے لیے، 1 بوتل پانی حاصل کرنے کے لیے اس کو کتنی مشقت کرنی پڑے گی اور کتنا خرچ کرنا پڑے گا، وہ سب کا اندازہ کر کے قاضی اتنا اس کو دلائے گا. کیونکہ پانی سستا تو ہے لیکن کہیں سستا ہے کہیں مہنگا ہے اور بہت ہی قیمتی ہے. اور آپ نے وہ عبرتناک واقعہ بھی سنا ہوگا جسے کسی نصیحت کے طور پر بہت سارے علماء ذکر کرتے ہیں
کہ ایک بادشاہ کے پاس کوئی عالم بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کو پیاس لگی، اسے پانی کا ایک گلاس پیش کیا گیا۔ عالم نے کہا بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے ذرا 1 منٹ رک جائیے، میری ایک بات سن لیجئے۔ اگر یہ پانی آپ کو اس پیاس کی حالت میں نہ ملے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی آدھی سلطنت دے دیں پھر آپ کو یہ پانی دیا جائے گا، تو کیا آپ اپنی آدھی سلطنت اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دے دیں گے؟ بادشاہ نے کہا یقیناً، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے میں آدھی سلطنت دے کر کے یہ ایک گلاس پانی حاصل کروں گا۔ کہا اچھا ایک اور بات سن لیجئے، اگر یہ پانی آپ کے بدن کے اندر چلا گیا اور پھر باہر نہیں نکل رہا ہے، پیشاب میں دقت ہو رہی ہے، پانی نہیں نکل رہا، اور اس کا علاج آدھی سلطنت خرچ کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ علاج کروائیں گے نہیں کروائیں گے؟ کہا میری آدھی سلطنت چلی جائے میں علاج کرواؤں گا۔ تو کہا پھر اس سلطنت پر، اس بادشاہت پر غرور کا کیا معنی جس کی قیمت ایک گلاس پانی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عبرت آموز قصہ ہے، عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے، اسے قطع نظر کس کی کیا حیثیت ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پانی کی کیا قیمت ہے۔ تو پانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بسم اللہ کہہ کر کے داہنے ہاتھ سے بیٹھ کر کے پانی پینا چاہیے، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ رہا آج کا درس، جو کہ جس سے ہم پہنچ چکے ہیں کتاب الطہارہ باب المیاہ میں۔ کل انشاءاللہ ہم پہلی حدیث پڑھیں گے بلوغ المرام کی، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے ہمارے بھائیوں نے اور ہماری بہنوں نے، مشاہدین نے اور مشاہدات نے جس طرح سے یہ درس سنا ہے، اگلے دروس میں بھی آئیں گے اور شیئر کر کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، تاکہ صحیح علم، دین کا صحیح علم لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی آمد کو، آپ سب کی حاضری کو اس مجلس میں قبول فرمائے، اور اس طرح کی مجلسوں میں مزید حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنائے، ہر طرح کی شر، مصیبت اور آفت سے ہم سب کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔